المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ حجر آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اس نے صرف اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی کثیر نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اذیتیں پہنچانے والوں سے درگزر کرنا اور سختیوں پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جو حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم کے تمام علوم کی جامع ہے جو مجھے عطا فرمائی گیا۔ اور سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب اور 7 مثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کو مثانی یعنی بار بار دہرائے جانے والی کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھے جانے والی ایک سورت ہے، اس لیے اسے مثانی فرمایا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور بندے کے درمیان یہ اس سورت کو اللہ اور بندے کے درمیان اس سورت کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو نصف ہے یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اور دوسرا نصف یہ دعائیں ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، پہلی بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں، اس لیے اسی مناسبت سے یعنی مثانی کہا گیا، یعنی بار بار نازل ہونے والی سورت فرمایا گیا، یا بار بار دہرائی جانے والی سورت اس کو فرمایا گیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ لا تمدن عینیک، تم اپنی نگاہ نہ اٹھاؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انبیاء اکرام علیہم رضوان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال و متاع سے مستغنا رہیں جو یہودی اور عیسائیوں مختلف قسم کے کافروں کو مال دیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، نہ کافر کو اور نہ کافر کے مال کو مومن کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز یعنی جہنم کی آگ ہے جو فنا نہ ہوگی۔ تو لہٰذا مسلمان کتنا ہی مالی اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہوں، وہ ایک امیر ترین کافر کے مقابلے میں کروڑہاں درجے بہتر اور فضیلت والا ہے، کیونکہ کافر اور مشرک کے پاس جو مال و متاع ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور کافر کا بالآخر جو ٹھکانہ ہے وہ نار ہے، جہنم ہے، آگ ہے۔ اور ایک غربت کی زندگی بسر کرنے والا مسلمان اگرچہ اس کے پاس ظاہری مال و اسباب کثیر نہیں، گزر بسر کرنے کے لیے مال و متاع بہت قلیل،
بڑی مشکل سے دنیا کے اندر گزر بسر کر رہا ہے، لیکن جو اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کی جو نعمت ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اسی نعمت کے بدلے اللہ رب العالمین کل اسے ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وجہ سے غمزدہ نہ ہو کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے صف میں شامل نہیں ہوئے، تاکہ ان کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے تواضع فرمائیں اور ان پر اس طرح رحم فرمائیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پروں کو بچھا دیتا ہے۔ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر رحمت و شفقت تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر نہایت شفیق ہیں، نہایت مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ دیکھیں کہ امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جو جماعت ہے اس کو تہائی رات تک مؤخر فرما سکتے تھے، لیکن کیوں مؤخر نہ فرمایا؟ تاکہ اس امت کے جو کمزور اور بیمار لوگ ہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی فرما لیں۔ کمزور اور بیمار لوگوں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ امام کے پیچھے اگر ایسے مقتدی ہوں کہ جو نماز میں کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار ہے تو اس موقع پر قرات کو بالکل مختصر کیا جائے۔ رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائے تاکہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے نوافل ادا فرمایا کرتے تھے ان پر ہمیشگی اختیار نہ فرمائی، اس وجہ سے کہ تاکہ یہ میری امت پر فرض یا واجب نہ قرار دیے جائیں۔ اسی طریقے سے امت کی مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کر دیا گیا کہ بغیر کھائے پیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ صحابہ بھی اسی طرز پر روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے انہیں منع فرمایا کہ تم میں سے میری مثل کون ہے کہ مجھے تو اپنا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، تو تم میں سے میری مثل کون ہے، لہٰذا تم صوم وصال نہ رکھو۔ امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو اللہ کے نبی نے فرض نہ فرمایا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی تو یا رسول اللہ کیا مسلمانوں پر حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوبارہ پوچھا گیا، پھر پوچھا گیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے۔ مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، تمام چکر میں نہیں۔ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، اور تم فرماؤ کہ میں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وَقُلْ، اور تم فرماؤ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں ہی عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ سرکشی میں تمہاری زیادتی کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا۔ الذین، جنہوں نے، تقسیم کرنے والوں سے کون مراد ہیں؟
اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کرنے والوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کریم کا جو حصہ ان کی کتابوں کے موافق تھا وہ اس پر ایمان لائے اور باقی کے منکر ہو گئے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن صائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں۔ ان میں سے بعض کفار قرآن کو جادو، بعض کہانت اور بعض افسانہ کہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بانٹنے والوں سے وہ 12 اشخاص مراد ہیں جنہیں کفار نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقرر کیا تھا۔ حج کے زمانے میں ہر راستے پر ان میں سے ایک شخص بیٹھ جاتا تھا اور وہ آنے والوں کو بہکانے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کرنے کے لیے ایک بات مقرر کر لیتا تھا کہ کوئی آنے والوں سے یہ کہتا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ جادوگر ہیں، کوئی کہتا وہ کذاب ہیں، کوئی کہتا وہ مجنون ہیں، کوئی کہتا وہ کاہن ہیں، کوئی کہتا وہ شاعر ہیں۔ یہ سن کر لوگ جب خانہ کعبہ کے دروازے پر آتے تو وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا رہتا، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے اور کہتے کہ ہم نے مکہ مکرمہ آتے ہوئے شہر کے کنارے ان کی نسبت ایسا سنا۔ وہ کہہ دیتا کہ ٹھیک سنا۔ اس طرح مخلوق کو بہکاتے اور گمراہ کرتے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔